رقم محفوظ نہیں ہے، لوگ وہاں پہ مطمئن نہیں ہیں. میرے ساتھ تو یہ واقعہ ہوا تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ اتنا بڑا فراڈ ہوا ہے. پھر وہ لوگ جن کی چیک بکیں اس کے پاس تھی، میں نے اختر صاحب اور آصف صاحب کے علم میں بھی لایا، لیکن انہوں نے کوئی اس کے اوپر کارروائی نہیں کی. اس لیے میری یہ اپیل ہے کہ سب سے پہلے کریں انکوائری شروع کرنی ہے تو آپ وہاں سے شروع کریں، اوپر سے کریں کہ جن کو علم تھا اس کو کور کرتے رہے ہیں. وہ اس چیز کے، اس جرم کے جو ہے وہ یہ اس نے جو جرم کیا ہے وہ اس کی رہنمائی کرتے رہے ہیں اور اس کے پارٹنر ہیں اس جرم کے اندر. وہ پہلے وہاں سے انویسٹیگیشن شروع کریں. اگر ان کے علم میں آیا تھا تو انہوں نے اس پہ اس وقت قابو کیوں نہیں کیا؟ اگر دنیا وہاں پہ جا کے ایم سی بی کو اپنی زندگی کی کمائی ان کے حوالے کرتی ہے تو کس لیے کرتی ہے؟ ایک بینک ہے، اتھرائزڈ بینک ہے، جو اسٹیٹ بینک سے جس نے لائسنس لیا ہوا ہے اور اس لیے وہاں پہ دیتی ہے. ورنہ آدمی کوئی کسی پہ بھروسہ نہیں کرتا. تو بھروسے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہر چیز جو ہے وہ آدمی کے اگر کر دیتے ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کے احمد حسن کے پاکستان کے مختلف بینکوں کے اندر 8 سے 9 اکاؤنٹ ہیں. آپ مجھے بتائیں، ایک 40,000 تنخواہ لینے والا 50,000 تنخواہ لینے والے کے 50,000 تنخواہ لینے والے کے اپنا 8-9 اکاؤنٹ کیسے ہو سکتے ہیں؟ دھمکیاں آ رہی ہیں، شدید دھمکیاں آ رہی ہیں. اور میرے خلاف پہلے تو انہوں نے فیک پورٹل میری بنا کے میرے خلاف انہوں نے کمپلینیں کی ہیں. پھر وہ ایک آدمی کا کام نہیں ہے کہ وہاں سے جو چیک بکوں کے ذریعے، چیکوں کے ذریعے جو میری اماؤنٹ اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوئی ہے اور اس نے آگے مختلف اکاؤنٹوں کے آگے ٹرانسفر کی ہے. ظاہر سی بات ہے یہ کہ اکیلے آدمی کا کام نہیں ہے. یہ تو ایم سی پی کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. تو یہ کیسے پاسبل ہو گیا کہ آدمی موجود ہی نہیں ہے، اس کسی بھی لحاظ سے وہاں پہ موجود نہیں ہے تو اس کے سگنیچر ہو رہے ہیں، اس کے اکاؤنٹ سے اس کی چیک بکیں ایشو ہو رہی ہیں. ہونے کے بعد جو ہے پھر وہ اس کے چیک بذریعہ چیک اس کے اماؤنٹیں ٹرانسفر ہو رہی ہیں. میں یہاں پہ ہوں، مجھے پتہ ہی کسی چیز کا نہیں ہے. اس سے پہلے 10 دن ایک ویڈیو لائی سی کہ احمد حسن سابقہ ملازم ایم سی بی مسلم کمرشل بینک منگلا، مطلب کہ بڑا نصر باز ہے. اور یہ سارے عرفان رشید صاحب آپ ممبر آزاد کشمیر، یہ اوورسیز پاکستانی نے اور 10 سال تو میں انہوں جاننا. اس اٹلی کے شہر بلونیا چینل اپنا کاروبار کام کاج کرتے ہیں اور کافی اس مطلب کافی انہوں کو رقم سی اماؤنٹ سی. جس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو گورنمنٹ نے اپیل کی تھی کہ اوورسیز پاکستانی ملک کے انویسٹمنٹ کرنے، ملک کاروبار کرنے، ملک ترقی کرے. تو انہیں اسے جوش جذبے کے نال کہ گورنمنٹ کے مطلب عمران خان کی سوچ کے مطابق، عمران خان کی ویژن کے مطابق انہوں نے پیسہ 3 سے 4 کروڑ روپیہ پاکستان لے گئے. اور یہ احمد حسن ہے ایک تقریباً بڑا بڑا نصر بادہ سروگ ہے، بڑا بڑا مطلب ایک بڑا بڑا گروپ ہے جس انکلوز کافی لوگ نے. اور یہ مطلب مختلف لوگوں کو ورگلا کے گلا باتیں جلا کے سبز باغ وہاں کے اکاؤنٹ کھلانا ہے. اور اکاؤنٹاں اتھارٹی بھی جڑی ہے وہ خود بھی تقریباً انہوں نے شناختی کارڈ انہوں نے سارا سسٹم اپنے ڈاکومنٹ لے کے خود اپنی مرضی نال یہ چیک بکاں ایشو کروانا ہے. سارے بینک جڑے نے خود اپنے پیسے کٹا لینا ہے، جمع کرا ہے، سارا طور طریقہ. اور اس کے نال کافی جڑا ہے یہ اور لوگوں نے رلیا کہ جعلی اسٹیٹمنٹ میں کنجے بنا کے مختلف میسیاں ویزے اپلائی کرنا ہے، سارا سسٹم کرنا ہے. اور یہ تمہیں خود اپنی زبانی عرفان رشید صاحب دسن دے کہ انہوں نے جڑا فراڈ ہویا اس سے جتنی کو کاروائی شروع ہے اور جتنی کو کاروائی ہو رہی ہے، لہٰذا اسی اس کے نال میں اسی آگاہی کرنے ہیں کہ اس احمد حسن تو ملازم ایم سی بی مسلم کمرشل بینک منگلا اس ذرا لوگ کیا احتیاط کرن، کیئر کرن اور اس کے خلاف قانونی کاروائی کرنے کی کوشش کرن. یہ کو کافی لوگوں کے چیک بکاں نے، کافی اکاؤنٹ نے، کافی یہ کو یہ تقریباً جڑے بینکوں کے کارڈ نے، اس نے کافی جڑا لوگوں یقین دے تسلی دے کے سبز باغ وہا کے نصر باز بڑا ایک نمبر. اس دے بارے خود تم دستے ہیں کہ کس طرح کے کام کاج نے، کس طرح کے کام کاج کرتا ہے، کس طرح فراڈ کرتا ہے، کہ یہ طریقہ کار ہے واردات ہے. اور تقریباً یہ سارے دوست جڑے عرفان رشید صاحب 3 سے 4 کروڑ کا تقریباً انہوں اس نے ڈز لگائی ہے اور فی الحال ایئرپوش ہے. اور پاکستان کی نیب جڑی ہے وہ اس کو مطلب ہے کہ وفاقی اقتصادی ادارہ جڑا اس پہ کاروائی شروع ہے. لہٰذا اسی اس میں اپنی ایک سمجھو زبانی لوگوں کو کہنا کہ اس کو ذرا الرٹ رہو. یہ احمد حسن جڑا ہے یہ مسلم کمرشل بینک لو تمہیں رشید صاحب خود دس لو. رشید صاحب السلام علیکم، میں دسوں جی نمسکار. جی وعلیکم السلام. جی بہت شکریہ جی، آپ نے پھر مجھے ٹائم دیا، میں آپ کا بہت مشکور ہوں. دیکھیں جی، میرے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، میں نے مختلف جو اپنی ویڈیو پہلے بھی لگائی ہیں، وہ میرا جو مقصد ہے وہ مقصد یہی تھا کہ جو میرے ساتھ معاملہ پیش آیا وہ
میرے لیے بھی بہت ایک پریشان کن معاملہ ہے، اور جو سن رہے ہیں ان کے لیے بھی بہت معاملہ اس طرح کا ہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ باقیوں کو بھی بچا کے رکھیں۔ دیکھیں جی، میرے ساتھ معاملہ یہ ہوا ہے کہ میں اپریل کے اندر واپس آیا ہوں، اٹلی واپس آیا ہوں، تو میری واپسی کے کچھ دن بعد میں یہاں پہ آ گیا ہوں، تو میرے واپسی کے کچھ دن کے بعد جو ہے وہ انہوں نے، ظاہر سی بات ہے اگر بینک سے میری چیک بکیں ایشو ہوئی ہیں، بینک کے اندر میرے آنے کے مہینے 1.5 مہینے بعد نئے اکاؤنٹ اوپن ہوئے ہیں، ان کی چیک بکیں بھی آئی ہیں، سارے معاملات یہ ہوئے ہیں، تو یہ کیسے ہو گیا؟ میں تو وہاں پہ موجود ہی نہیں، سگنیچر میرے وہاں پہ ہو رہے ہیں، میں موجود ہی نہیں وہاں پہ۔ پھر وہ ایک آدمی کا کام نہیں ہے، وہاں سے جو چیک بکوں کے ذریعے، چیکوں کے ذریعے جو میری اماؤنٹ اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوئی ہے، اور اس نے آگے مختلف اکاؤنٹوں کے آگے ٹرانسفر کی ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ کہ اکیلے آدمی کا کام نہیں ہے، یہ تو ایم سی بی کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ تو یہ کیسے پاسبل ہو گیا کہ آدمی موجود ہی نہیں ہے، اس کسی بھی لحاظ سے وہاں پہ موجود نہیں ہے، تو اس کے سگنیچر ہو رہے ہیں، اس کے اکاؤنٹ سے اس کی چیک بکیں ایشو ہو رہی ہیں، ہونے کے بعد جو ہے پھر وہ اس کے چیک بذریعہ چیک اس کی اماؤنٹیں ٹرانسفر ہو رہی ہیں، میں یہاں پہ ہوں، مجھے پتہ ہی کسی چیز کا نہیں ہے۔ ابھی اس کے بعد جب میں اپنا پاکستان گیا ہوں، میرے معاملات تھے، میں نے کچھ پیمنٹ کرنی تھی، جب دیکھیں اکاؤنٹ کی ڈیٹیل وغیرہ اماؤنٹ کی ضرورت پڑی ہے تو اکاؤنٹ خالی تھے۔ پھر پتہ چلا فلاں فلاں کے پاس گئے ہیں، مینیجر صاحب کو بھی ٹچ کیا ہے، سب کو بتایا ہے، بس ان کی یہی تھی کہ ظاہر سی بات ہے یہ مینیجر تو ایک ذمہ دار آدمی ہے بینک کا، اس کے اندر ہر آدمی کے اگر 8-10 لوگ ہیں تو ان کا اپنا اپنا شعبہ ہے، ان کی اپنی اپنی روٹین ہے، انہوں نے اس چیز کو جو ہے وہ اپنی اپنی ذمہ داری اس میں ادا کرنی ہے۔ تو یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ ایک مینیجر اوپر ہے، ہیڈ ہے، اس کے نیچے سے یہ سارا سسٹم ہو رہا ہے، اس کو علم نہ ہو؟ اگر اس کو علم ہے تو یہ کیسے پاسبل ہو گیا، کس طریقے سے ہو گیا؟ پھر میں نے جو اپنی ویڈیو وغیرہ لگائی ہیں تو اس سے مجھے کافی چیزیں، میری اس میں یہ ہیلپ ہوئی ہے کہ کافی چیزیں اس طرح کے سامنے آئی ہیں کہ جس میں سے یہ پتہ چلا کہ یہ ایک آدمی اس کے اندر تو ملوث ہی نہیں ہے۔ جب اس نے اپنا برنالہ کے اندر اس آدمی نے فراڈ کیا تھا، احمد حسن نے، اس وقت بھی اختر صاحب اس کے اس فراڈ کے معاملے میں اس کو کور کرنے کے لیے، اس کی ہیلپ کرنے کے لیے وہاں پہ بھی آئے تھے۔ تو اگر اس وقت وہ آئے تھے تو ان کو پتا تھا تو انہوں نے بینک سے پھر اس کو نکالا کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے پھر وہاں پہ رکھا، پھر برنالہ سے اس کو میرپور لے گئے، میرپور سے وہاں سے منگلہ میں یہ سارا سسٹم چلتا رہا ہے، سارے معاملات ہوتے رہے ہیں۔ پھر جب میں اختر صاحب اور آصف صاحب کے علم میں بھی لے کے آئے یہ چیزیں، ان کو میں نے اپلیکیشن دی ہے، انہوں نے اپلیکیشن ایکسیپٹ کرنے سے انکار کیا ہے۔ مثلا وہ آگے سے مثلا بینک جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے اس پہ سوالیہ نشان ہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی بار بار مختلف جگہوں کے اوپر اس طرح کے معاملات کر رہا ہے؟ وہ تو صرف وہ شو ہو رہا ہے نا، اس کے پیچھے جو معاملات ہیں۔ ابھی میں اس نتیجے کے اوپر پہنچا ہوں کہ وہ تو اکیلا اس میں تو ظاہر سی بات ہے وہ کر نہیں سکتا، اس کے اوپر جو اس آدمی اس کو ہیلپ کر رہے تھے، جو اس معاملے میں، ان معاملات میرے علاوہ اور معاملات کے اندر بھی اس کو بچا رہے تھے، ظاہر سی بات ہے وہ سپورٹر تھے، وہ سہولت کار تھے، وہ جنہوں نے اس کو سہولت دی ہے، تو اس نے یہ سارے معاملات کیے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ مختلف قسم کی جو ہے وہ موومنٹ کرنے کے بعد اگر اماؤنٹ گئی ہے تو ان کا وہ حصے دار تو ہوں گے، پکی سی بات ہے، یہ تو ممکن نہیں ہو سکتا، اس لیے تو اس کو سپورٹ کر رہے تھے۔ یہ دوسری بات یہ ہے، یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے اپنے لوگوں سے پیسے لے کے بینک سٹیٹمنٹیں بنوا کے دے رہے ہیں؟ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کیا بینک کو اس طرح کے تھرائز موجود ہیں؟ یا پھر بینک جو ہے وہ ایجنٹی بھی کر رہے ہیں، وہ لوگوں کو ترکی کے ویزے کے لالچ دے کے ان سے لوٹ رہے ہیں؟ مختلف لوگ جو ہیں وہ گجرات کے بھی ہیں، برنالہ کے بھی ہیں، آگے پیچھے سے ان سے پیسے لے کے تو جو ہے یہ سسٹم کر رہے ہیں، سٹیٹمنٹیں، یہ ہر چیز۔ پھر ایک چیز جو بہت اہم ترین ہے وہ یہ ہے کہ میری یہ ڈسکس کرنے کے بعد، یہ ویڈیو لگانے کے بعد کچھ لوگوں نے میرے ساتھ، بیچاروں نے، غریبوں نے رابطہ کیا جو ان سے ڈسے ہوئے ہیں چھوٹی اماؤنٹوں کے اوپر۔ انہوں نے یہ بتایا کہ یہ 1-2 دفعہ آیا ہے ہمارے پاس، تو اس کے پاس 10-12 چیک بکیں تھیں مختلف اکاؤنٹوں کی، مختلف لوگوں کی۔ وہ کن کی تھی؟ وہ میری طرح کے بیچارے تھے۔ ایم سی بی ایک ادارہ ہے، ایک بینک ہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ لوگوں کی چیک بکیں لے کے، اس میں تو ظاہر سی بات ہے زیادہ تر اوورسیز ہوں گے، تو میری اپیل ہے ہر اس بھائی سے، ہر اس بہن سے، ہر اوورسیز سے
کہ خدارہ اگر آپ کے اکاؤنٹ ایم سی بی کے اندر ہے آپ اس کو چیک کریں، اپنی چیک بکوں کا دھیان رکھیں۔ کیوں میرے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے میں ایم سی بی سے مطمئن نہیں ہوں، کیوں ہم جتنے بھی اوورسیز ہیں یہاں سے وہ اگر اماؤنٹ ٹرانسفر کرتے ہیں، کیوں میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ ہماری ساری فیملی کی اماؤنٹ ہے، ہاں 2 بھائی ہم یہاں پہ ہیں، ایک یو کے اندر ہے، والد صاحب نے ساری زندگی جو ہے وہ کویت کے اندر گزاری ہے، تو ہماری جتنی بھی تھی جمع پونجی وہ تو لے اڑے ہیں۔ پھر اس طرح کی صورتحال بنی ہوئی ہے کہ پاکستان کے اندر آپ کو تو سیدھا وہ اگر اب 3 مہینے میں رہ کے آیا ہوں، میں بینک میں بھی گیا ہوں، میں نے ہر ادارے کا جو ہے وہ دروازہ میں نے اس کو دستک دی ہے، ان سے ہیلپ مانگی ہے، لیکن وہاں کا سسٹم یہ ہے کہ بھائی آپ کے پاس اگر کچھ ہے دو گے تو کچھ اوپر نیچے ہوگا، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ جس کے پاس میری 3 کروڑ کی اماؤنٹ گئی ہے اس نے 10 20 لاکھ 30 لاکھ اگر کسی کو لگا دیتا ہے، لیکن اس کے پاس تو میری اماؤنٹ ہے، تو میری کیا ہماری اتنی سخت ہے کہ ہم اس کے اوپر جو ہے ہم اتنا کریں کہ ہم بھی جو ہے اتنی اماؤنٹ جو ہے وہ لوگوں کو دینا شروع کر دیں۔ ہم حلال کما رہے ہیں، حرام کی ہماری کمائی نہیں ہے، ہم مزدوری کرتے ہیں، یہاں پہ اپنا کاروبار کر رہے ہیں، دن رات ہم محنت کر رہے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو میری اس بات کے اوپر میری اسٹیٹ بینک سے اپنا گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ میں نے ٹھیک ہے اسٹیٹ بینک کو بھی میں نے میل کی ہے، ایم سی بی کے ساتھ میں نے اٹیچ کر کے کی ہے، تو پھر یہ ریکویسٹ ہے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ دیکھیں جی اگر وہ آدمی انڈر گراؤنڈ ہے اس کو بگایا گیا، میں تو سمجھتا ہوں اس کو بگایا تو ایم سی بی بینک نے بگایا ہے، اس کا امپلائی تھا، اس کا ورکر تھا جو بینک کے اندر کام کر رہا تھا، اس نے یہ فراڈ کیا ہے، وہ اس نے نہیں فراڈ کیا، یہ ایم سی بی بینک نے فراڈ کیا ہے۔ میں نے تو اس لیے ایم سی بی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ ایم سی بی کی ہم نے ایم سی بی کے نام کے اوپر یہ سارا سسٹم کیا ہے، اکاؤنٹ اگر وہاں پہ بنا تھا تو ایم سی بی کی نام کے اوپر بنا تھا، تو ایم سی بی کے اندر اگر لوگوں کی رقم محفوظ نہیں ہے، لوگ وہاں پہ مطمئن نہیں ہیں، میرے ساتھ تو یہ واقعہ ہوا تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ اتنا بڑا فراڈ ہوا ہے۔ پھر وہ لوگ جن کی چیک بکیں اس کے پاس تھی، میں نے اختر صاحب اور آصف صاحب کے علم میں بھی لایا، لیکن انہوں نے کوئی اس کے اوپر کارروائی نہیں کی، اس لیے میری یہ اپیل ہے کہ سب سے پہلے کریں انکوائری شروع کرنی ہے تو آپ وہاں سے شروع کریں، اوپر سے کریں کہ جن کو علم تھا اس کو کور کرتے رہے ہیں، وہ اس چیز کے اس جرم کے جو ہے وہ یہ اس نے جو جرم کیا ہے وہ اس کی رہنمائی کرتے رہے ہیں اور اس کے پارٹنر ہیں اس جرم کے اندر، وہ پہلے وہاں سے انویسٹیگیشن شروع کریں، اگر ان کے علم میں آیا تھا تو انہوں نے اس پہ اس وقت قابو کیوں نہیں کیا؟ اگر دنیا وہاں پہ جا کے ایم سی بی کو اپنی زندگی کی کمائیوں کے حوالے کرتی ہے تو کس لیے کرتی ہے؟ ایک بینک ہے، اتھرائزڈ بینک ہے جو اسٹیٹ بینک سے جس نے لائسنس لیا ہوا ہے اور اس لیے وہاں پہ دیتی ہے، ورنہ آدمی کوئی کسی پہ بھروسہ نہیں کرتا۔ تو بھروسے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہر چیز جو ہے وہ آدمی کے اگر کر دیتے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کے احمد حسن کے پاکستان کے مختلف بینکوں کے اندر 8 سے 9 اکاؤنٹ ہیں، آپ مجھے بتائیں ایک 40,000 تنخواہ لینے والا 50,000 تنخواہ لینے والے کے اپنا 8-9 اکاؤنٹ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ممکن ہے اس کی تو ہر مہینے اگر 700-800 ہزار روپے اگر فی اکاؤنٹ کا پڑتا ہے تو اس کی جو پوری تنخواہ تو وہ اکاؤنٹوں میں چلی جاتی ہوگی۔ یہ کس طریقے سے سسٹم ہوتا تھا؟ تو پھر اس کے بعد اگر ہم ویڈیو لگا رہا ہوں، دھمکیاں آ رہی ہیں، شدید دھمکیاں آ رہی ہیں، اور میرے خلاف پہلے تو انہوں نے فیک پورٹل میری بنا کے میرے خلاف انہوں نے کمپلینیں کی ہیں، انہوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا، جی آپ کی انگیسٹ کمپلینیں آ رہی ہیں، میں نے کہا جی ٹھیک ہے ویلکم، جو میرے خلاف کمپلینیں دے رہا ہے آپ اس کو بلائیں آفس کے اندر، وہاں سے اس کا لیں، اپنا سب کلیئر کریں، وہاں سے اس کے ڈاکومنٹ لیں تاکہ پتہ ہو، مجھے بھی پتہ ہو کہ میرے خلاف آج تک کوئی بھی آدمی سامنے آئے بتائے۔ دوسری میری ان اداروں سے میری یہ ریکویسٹ ہے، اگر کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، کوئی بھی پورٹل سے آ رہی ہے، میل آ رہی ہے، دوسری چیز آ رہی ہے، تیسری آ رہی ہے، آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں، ان کو وہاں پہ بلائیں، کیوں؟ اس لیے وہاں پہ کوئی نہیں آئے گا، اس لیے جو حق سچ ہوتا ہے وہ آواز اٹھاتا ہے، چور اور کیوں ہمارے ملک کا یہ طریقہ کار ہے کہ آواز کو دبایا جاتا ہے، اس کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس کو ڈرایا جاتا ہے کہ خاموش ہو جاؤ، لیکن میں انشاءاللہ خاموش ہونے والا نہیں ہوں۔ تو میری ان سے یہ خاص طور پہ میری ایف آئی اے سے یہ اپیل ہے کہ جو بھی کوئی بھی اس طرح کا ایشو ہوتا ہے آپ ان کو بلائیں، وہاں سے ان سے جو بھی معاملہ ہے، جیسے میں وہاں پہ آ کے میں نے ہر چیز آپ کو ایویڈینس، میں نے اپنا بیان ہر چیز دی ہے، اس طرح ان سے لیں۔ یہ حد سے زیادہ یہ پاسبل ہے
کہ جیسے بینک کے اندر کام کرنے والوں کے پاس لوگوں کے ڈاکومنٹ ہوتے ہیں، وہ ان سے ڈیٹیلیں لے کے سب کچھ کر سکتے ہیں، بنا کے ان کی میلیں بنا کے ان کے اوپر نیچے کر کے نمبرز ڈال کے وہ اس طرح کے کام کر سکتے ہیں. تو میری اپیل ہے اس چیز پہ، پھر بار بار اداروں سے میری اپیل ہے کہ میری ریکویسٹ ہے کہ میری آپ مدد کریں. ایم سی بی سے بھی ہے کہ وہ بھی میری اس پہ فل فور جو ہے ایکشن کرے، لیکن اوپر سے کرے جو اس کو کور کر رہے ہیں، بچا رہے ہیں، اس کو انڈر گراؤنڈ کر کے تو خود جو ہے وہ صاف شفاف ہو کے سامنے آ رہے ہیں. نہیں، میں اس معاملے میں نہیں، اگر میری ہیلپ نہ ہوئی تو میں انشاءاللہ آئندہ آنے والے وقت کے اندر یہاں سے تو ہم ظاہر سی بات ہے جو اماؤنٹ ٹرانسفر کرتے ہیں بذریعہ ایم سی بی کرتے ہیں، وہ بھی ہم اس سے بائیکاٹ کریں گے اور یہ کمپین چلائیں گے. اگر انصاف نہ ملا تو ایم سی بی کے خلاف کمپین ہوگی، جس چیز کے میری پھر بھی ریکویسٹ ہے کہ جو اوورسیز جن کے اکاؤنٹ ہیں ایم سی بی کے اندر وہ بھی اپنے اکاؤنٹ چیک کریں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کی بھی ساتھ یہ فراڈ ہو سکتے ہیں جیسے میرے ساتھ ہوا غیر موجودگی کے اندر. میں یہاں پہ بیٹھا ہوں تو میرے ساتھ یہ معاملات ہو گئے ہیں. ٹھیک اوکے لو جی، تسی موقف عرفان رشید صاحب کا سن لیا. متعلقہ بینک جڑا منگلا ہیملٹ اس دے بارے اپنا کلیئر پالیسی دستی واضح اپنا موقف دے کہ وہی مرضی نہ کام ہوا ہے، مرضی تو بغیر ہوا ہے. اگر مرضی تو بغیر ہوا ہے تو اس کی مدد کیوں کر رہے ہیں، اس کی ہیلپ کیوں کرتے ہیں. پہلے برنالہ بھی جڑا اس سے احمد حسن دے کچھ بڑی سپورٹ کی. تمام پاکستان دے جڑے اوورسیز پاکستانی نے جڑے اٹلی بالخصوص اٹلی جی نے سی، میں بھی اپیل کرنا عرفان رشید کی طرف اپیل ہے مدد کی جائے اور متعلقہ بینک جڑا مسلم کمرشل بینک یہ منگلا اس کے بارے ضرور اپنا موقف واضح کرن. اور بندہ جڑا تقریباً بہت ہی تیز تراز ہے، بہت تیز شاطر ہے، سمجھو ہر بندے کو برگلاندہ ہے طریقے نال. دوسری گل ہے کہ اس طرح بینک کا کوئی سسٹم جڑا ہے خدا مرحال جڑا بینک کا اعتماد ختم ہو رہا ہے. آہستہ آہستہ ظاہر ہے ایک گل کرنا تھی اندازہ لا سکتے گل کرنا ہوتا بینک نے کتنا اثر پوے گا. اور یہ متعلقہ جڑا ذمہ دار اس دا مطلب زونل آفس ہے یا جڑا اس دا کوئی ڈویژن کا انچارج ہے یا آزاد کشمیر دا ہے یا پاکستان دا، اس کی باقاعدہ اپنی پرسنلی طور پہ بینکنگ کی طرفوں اور مطلب جڑا ذمہ دار اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا متعلقہ جڑے ڈویژن نے جڑے اس سے کام کرتے ہیں دیکھتے تک بینکوں ہوتے ضرور اس کے بارے یہاں کی چھان بین کی جائے. ایسے متعلقہ ہے جتنے ادارے کی ہیلپ کر رہے ہیں گیا پاکستان وہ کر رہے ہیں اور وہ بھی انہوں نے چاہیے تھوڑی سپیڈ نال یہ مہربانی کر کے ریکوری کی جائے کہ گزارے یہ مظلوم ہے، سمجھو اس نے فراڈ ہویا، دھوکھا ہویا اور اس کی زندگی کی جمع پونجی جی تقریباً بندے نے دسن نے رگڑی ہے اور اس واسطے کی ہیلپ کی اپیل کی جاتی ہے. اس دن میں اجازت میں حافظ. السلام.